السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا یہ ہمارا 37واں درس ہے اور کتاب کا 38واں باب ہے جو مذمت مال و منال کے بارے میں ہے، یعنی دنیا کی دولت اور دنیا کے مال کی برائی۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں، یعنی جن کے مال اور جن کی اولاد انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتے تو وہ شخص خسارے والے ہیں، وہ شخص خسارے والا ہے اور گھاٹے میں ہے۔ مزید ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں، یعنی فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ یعنی آدمی مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ سے اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے تو پھر مال اور اولاد بھی فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدستور عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو آزمائش فرمایا گیا۔ فرماتے ہیں لہٰذا جس کسی نے بھی مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ترجیح دی اس نے عظیم نقصان کیا۔ فرمان الہی ہے جو شخص دنیاوی زندگی اور زیب و زینت کی تمنا کرتا ہے، جو شخص دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے، یعنی دنیا ہی میں جو وہ چاہتا ہے وہ دے دیا جائے گا اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے، اور نابود یعنی برباد ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ یعنی جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں، دنیا کی ہی دولت چاہتے ہیں تو ان کو دنیا کی دولت دے دی جاتی ہے، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید فرماتا ہے ایک مقام پر ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیتا ہے، مالدار سمجھ لیتا ہے۔ مزید فرمایا تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا۔ فرمان نبوی ہے کہ جیسے پانی سبزیاں اگاتا ہے اسی طرح مال اور عزت کی محبت انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے کہ دو خطرناک بھیڑیے بکریوں کے احاطے میں گھس کر، بکریوں کے باڑے میں گھس کر اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کسی مسلمان کے دین میں مال، عزت اور وجاہت کی تمنا نقصان کرتی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ زیادہ دولت مند ہلاک ہو گئے مگر جنہوں نے بندگان خدا پر بے اندازہ مال خرچ کیا وہ ہلاکت سے محفوظ رہے، اور ایسے لوگ کم ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے والے وہ ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن جو اپنی دولت کو اور اپنے مال کو غلط جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں ان کی سخت پکڑ ہوگی اور ان کو ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا دولت مند۔ فرمان ربوی ہے کہ عن قریب تمہارے بعد ایک قوم آنے والی ہے جو دنیا کی خوش رنگ نعمتیں کھائیں گی، خوش قدم گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور بہترین حسین اور خوبرو عورتوں سے نکاح کریں گے، بہترین رنگوں والے کپڑے پہنیں گے، ان کے معمولی پیٹ کبھی نہیں بھریں گے، ان کے دل کثیر دولت پر بھی قناعت نہیں کریں گے، صبح و شام دنیا کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کریں گے، اسے اپنا رب سمجھیں گے، اسی کے کاموں میں مگن اور اسی کی پیروی میں گامزن رہیں گے۔ جو شخص ان لوگوں کے زمانے کو پائے، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ کی وصیت ہے، اسے محمد ابن عبداللہ کی وصیت ہے کہ وہ انہیں سلام نہ کرے، بیماری میں ان کی عیادت نہ کرے، ان کے جنازے میں شامل نہ ہو اور ان کے سرداروں کی عزت نہ کرے، اور جس شخص نے ایسا کیا اس نے اسلام کو مٹانے میں ان کا تعاون کیا۔ فرمان نبوی ہے کہ دنیا دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو، جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ دنیا لے لی اس نے
بے خبری میں اپنے لیے ہلاکت لے لی۔ فرمان نبوی ہے کہ انسان میرا مال کرتا ہے، مگر تمہارے مال سے وہ ہے جو تو نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، اور جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، جو راہ خدا میں خرچ کیا وہی باقی رہا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں موت کو اچھا نہیں سمجھتا؟ آپ نے فرمایا، تیرے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، مال کو راہ خدا میں خرچ کر دو، کیونکہ مومن کا دل اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر وہ مال کو روکے رکھتا ہے تو اس کا دل مرنے پر تیار نہیں ہوتا، اور اگر وہ مال کو آگے بھیج دیتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو اسے بھی وہاں جانے کی آرزو ہوتی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک اس کی موت تک ساتھ رہتا ہے، دوسرا قبر تک، اور تیسرا قیامت تک ساتھ رہے گا۔ موت تک کا ساتھی اس کا مال ہے، قبر تک کا ساتھی اس کا خاندان ہے، اور قیامت تک ساتھ دینے والے اس کے نیک اعمال ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور ہم نہیں چل سکتے؟ آپ نے فرمایا، تم مال و دولت کو کیسا سمجھتے ہو؟ وہ بولے، اچھا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مگر میرے نزدیک مٹی کا ڈھیلا اور روپیہ برابر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ اے بھائی، خود کو اتنی دنیا جمع کرنے سے بچاؤ جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اطاعت گزار دولت مند اپنا مال لیے قیامت میں آئے گا۔ وہ پل صراط سے گزرنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا، گزر جا، کیونکہ تو نے میرا حق ادا کیا تھا۔ اور جب گنہگار دولت مند آئے گا اور پل صراط سے گزرنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ حقوق پورے نہیں کیے تھے، پس اسے ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمان نبوی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اس نے کیا بھیجا تھا، یعنی راہ خدا میں کیا خرچ کیا تھا، اور انسان کہتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ چھوڑا تھا پیچھے دنیا میں۔ فرمان نبوی ہے کہ جائیداد نہ بناؤ، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ مروی ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت سست کہا، آپ کو ناگوار گزرا، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے بد دعا کی، اے اللہ، جس نے مجھے برا کہا ہے اس کے جسم کو تندرست رکھ، اس کو طویل زندگی اور کثیر مال و منال عطا کر دے۔ گویا انہوں نے تندرستی اور طویل زندگی کے ساتھ مال و دولت کی فراوانی کو بھی برا اور اسے راہ راست سے ہٹانے والا سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 درہم ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، تو جب تک مجھ سے جدا نہیں ہوگا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ رقم بھیجی۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں رقم بھیجی ہے۔ آپ بولی، اللہ تبارک و تعالی عمر پر رحمت فرمائے۔ پھر ایک پردہ لے کر اس کے چند ٹکڑے کیے اور اس کی تھیلیاں بنا کر ان میں رقم ڈال کر تمام کی تمام رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم کر دی، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی کہ اے الہ العالمین، قبل اس کے کہ میرے پاس آئندہ سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی ہی رقم آئے، مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی جنہوں نے سب سے پہلے انتقال فرمایا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، جس نے دولت کو عزت دی اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ کہتے ہیں جب روپیہ پیسہ بنتا ہے تو سب سے پہلے شیطان انہیں اٹھا کر ماتھے سے لگا کر چومتا ہے اور کہتا ہے، جس شخص نے تم سے محبت کی وہ یقیناً میرا غلام ہے۔ حضرت سمیت بن عجلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے،
روپیہ پیسہ منافقوں کی ایسی مہاریں ہیں جو انہیں جہنم میں لے جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ روپیہ پیسہ بچھو ہیں، اگر تمہیں اس کی کاٹ کا منتر نہ آتا ہو تو اسے ہاتھ نہ لگاؤ، اگر اس نے تجھے ڈنک مار دیا تو اس کا زہر تجھے ہلاک کر دے گا۔ پوچھا گیا اس کا منتر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حلال سے کمانا اور صحیح کام میں خرچ کر دینا۔ حضرت علا بن زیاد کہتے ہیں میرے سامنے دنیا تمام زینتوں سے مزین ہو کر آئی تو میں نے کہا میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، شر یعنی برائی، میں تیری برائی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا نے کہا اگر تم میرے شر سے بچنا چاہتے ہو تو روپے پیسے سے دشمنی رکھو، کیونکہ دولت اور روپے پیسے کو حاصل کرنا دنیا کو حاصل کرنا ہے، جو ان سے الگ تھلگ رہے وہ دنیا سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، شاعر کا شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے، میں نے یہ راز پا لیا ہے اور تم بھی سمجھ لو کہ دولت کو چھوڑ کر ہی تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جب تو دنیا پا کر اسے چھوڑ دے تو واقعی تو نے ایک مسلمان کا سا تقوی حاصل کیا ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے تجھے کسی کی پیوند لگی ہوئی قمیص یا موٹی پنڈلی تک اٹھی ہوئی چادر یعنی تہبند دھوکے میں نہ ڈالے، یا اس کی پیشانی پر نشان عبادت دھوکے میں نہ ڈالے، تم تو یہ دیکھو کہ کہیں وہ مال و دولت سے محبت تو نہیں کرتا۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کے وقت مسلمہ بن عبد الملک نے آ کر کہا امیر المؤمنین، آپ نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے حکمرانوں نے نہیں کیا، آپ اپنی اولاد کو تنگ دست چھوڑ کر جا رہے ہیں، غریب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز کے 13 بچے تھے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ جب آپ بیٹھ گئے تو فرمایا تم نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کے لیے مال و دولت نہیں چھوڑی ہے، میں نے کبھی ان کا حق نہیں روکا اور نہ کبھی انہیں دوسروں کا حق دیا ہے۔ اگر یہ اطاعت گزار رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ضرورتیں پوری کرے گا، وہی نیکیوں کا سرپرست ہے، اور اگر یہ بدکار نکلے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ روایت ہے کہ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہیں سے بہت سی دولت مل گئی، ان سے کہا گیا کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ جمع کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسے اپنے لیے اللہ کے یہاں جمع کروں گا اور اپنے رب کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے ابو عبد ربہ سے کہا اے برادر، اپنی اولاد کے لیے برائی نہیں بلکہ بھلائی چھوڑ کر جائیے، تو انہوں نے اپنے مال سے 1,00,000 درہم نکالے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ کا قول ہے کہ 2 مصیبتیں ایسی ہیں کہ ان جیسی مصیبتیں اگلے پچھلے لوگوں نے نہیں سنی ہے، وہ ہے موت کے وقت بندے کا مال پر افسوس۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس سے تمام دولت چھن جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ اسے تمام دولت کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا پڑتا ہے۔ یہاں پر 38واں باب مکمل ہوا۔ اب آگے 39واں باب ہے یا 39واں باب کہیں گے، جو اعمال، میزان اور نار جہنم کے تعلق سے ہے۔ میزان یعنی وہ ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے۔ کہتے ہیں میزان عمل اور نامہ اعمال کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جانے کے بارے میں غور کرتے رہنا، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو برے ہوں گے ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ حساب کے بعد لوگوں کی 3 جماعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت وہ ہوگی جس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، تب آگے سے ایک سیاہ گردن نمودار ہوگی جو انہیں اس طرح اچک لے گی جیسے پرندہ دانے اچک لیتا ہے، اور انہیں لپیٹ کر آگ میں ڈال دے گی اور آگ انہیں نگل لے گی۔ پھر پکار کر کہا جائے گا ان کی بدبختی دوامی ہے، یعنی ہمیشہ کی ہے، اور ان کے لیے کسی بھلائی کی توقع اور امید نہیں ہے۔ دوسری جماعت وہ ہوگی جس کی کوئی برائی نہیں ہوگی۔ اس دن ندا آئے گی کہ ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں،
وہ کھڑے ہو جائیں گے اور نہایت اطمینان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر راتوں کو عبادت کرنے والوں، تجارت اور خرید و فروخت کے باعث ذکر خدا سے نہ رکنے والوں کو اسی طرح جنت میں بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کے لیے دوامی سعادت ہے، ہمیشہ کی نیک بختی ہے، جس کے بعد کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہے۔ تیسری جماعت وہ ہوگی جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور گناہ دونوں درج ہوں گے، لیکن انہیں خبر نہیں ہوگی جب تک اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور اپنے عذاب کا اظہار فرمائے۔ ان لوگوں کے نامہ اعمال میں گناہ اور نیکیاں لپٹی ہوئی ہوں گی، ان کے اعمال میزان کیے جائیں گے، تولے جائیں گے، اور ان کی آنکھیں نامہ اعمال کی طرف ہوں گی کہ کون سے ہاتھ میں آتا ہے اور میزان کا پلہ کدھر جھکتا ہے، اور یہ ایسی خوفناک حالت ہوگی جس سے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھا اور آپ کو اونگ آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آخرت کو یاد کر کے رو پڑی اور ان کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیوں روتی ہو؟ عرض کی حضور آخرت کو یاد کر کے روتی ہوں۔ کیا لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ نے فرمایا بخدا 3 جگہوں میں لوگوں کو اپنے سوا کچھ یاد نہیں ہوگا۔ جب میزان عدل رکھا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے، لوگ سب کچھ بھول کر یہ دیکھیں گے کہ ان کی نیکیاں کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں۔ نامہ اعمال دیے جانے کے وقت یہ سوچیں گے کہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، اور پل صراط سے گزرتے وقت بھی سب کچھ بھول جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو میزان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں بھاری ہوں گی تو وہ فرشتہ بلند آواز سے کہے گا کہ فلاں نے سعادت ابدی حاصل کر لی ہے اور اسے کبھی بدبختی سے واسطہ نہیں پڑے گا، اور اگر اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی تو فرشتہ بلند آواز سے پکارے گا جس کی آواز تمام مخلوق سنے گی کہ فلاں نے دائمی یعنی ہمیشہ کی بدبختی پالی ہے، اس کے لیے کبھی کوئی سعادت نہیں ہوگی۔ تب عذاب کے فرشتے لوہے کے گرز یعنی ہتھوڑے لیے آگ کے کپڑے پہنے ہوئے آئیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں لے جائیں گے۔ فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کر فرمائے گا کہ اٹھیے اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ کتنوں کو جہنم میں بھیجوں؟ رب فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 کو بھیج دیجئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ بات سنی تو وہ نا امید ہو گئے اور ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشاہدہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ عمل کرو اور خاطر جمع رکھو یعنی اطمینان رکھو۔ رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کافر انسانوں اور شیطان کے چیلوں کے علاوہ 2 ایسی مخلوقات بھی ہیں جو اپنی تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یاجوج اور ماجوج۔ صحابہ کرام یہ سنتے ہی خوش ہو گئے۔ آپ نے مزید فرمایا عمل کرو اور اطمینان رکھو، خدا کی قسم تم قیامت کے دن لوگوں میں ایسے ہوگے جیسے اونٹ کے پہلو میں تل یا جیسے جانور کی ٹانگ پر نقطہ ہوتا ہے۔ اے فانی دنیا کے دھندوں میں مگن اور فریب خوردہ غافل انسان، اس دار فانی میں غور و فکر نہ کر بلکہ اس منزل کی فکر کر جس کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ تمام انسانوں کا پڑاؤ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے اور تم میں سے ہر ایک اس پر گزرنے والا ہے۔ تیرے رب کا حتمی وعدہ یہ ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وہاں پر تیرا اترنا یقینی اور تیری نجات مشکوک ہے، لہٰذا دل کو اس جگہ سے خوف زدہ کر، شاید کہ تو اس طرح نجات کا راستہ پالے، اور مخلوقات کے حالات کے متعلق سوچ۔ جب وہ قیامت کی سختیوں کے متعلق اندازے لگا رہے ہوں گے اور وہ اس دکھ اور دہشت میں مبتلا ہوں گے اور نظریں اٹھا کر اپنے نامہ اعمال کی حقیقت کے اظہار کا انتظار کر رہے ہوں گے،
اور کسی شفاعت کرنے والے کے منتظر ہوں گے کہ اچانک ایک ہولناک اندھیرا مجرموں کو گھیر لے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ ان پر سایہ فگن ہوگی، اور اس کی شدت غضب سے وہ مکروہ آوازیں یعنی ناپسندیدہ آوازیں، چیخ اور پکار سنیں گے۔ اس دم وہ اپنی ہلاکت کا یقین کر لیں گے، لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اس وقت نیک لوگ بھی اپنے برے انجام سے خوف زدہ ہوں گے۔ اس وقت عذاب کا فرشتہ پکارے گا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے، جو خود کو دنیا میں طویل امید سے تسلیاں دیا کرتا تھا اور اپنی زندگی کو برے اعمال میں تج دیا یعنی برباد کر دیا۔ پس عذاب کے فرشتے لوہے کے گرز لے کر بڑھیں گے اور اس کا بہت ہی بھیانک استقبال کریں گے، یعنی اسے سخت عذاب کے لیے لے جائیں گے اور اسے جہنم کے غار میں ڈال کر کہیں گے، اب عذاب کا مزہ چکھو، تم تو بڑے بزرگ اور مہربان بنتے تھے۔ یہ میدان محشر، میزان عمل اور نامہ اعمال کے تعلق سے کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس باب میں ابھی اور کچھ باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔